مائیکل جیکسن شہرت اور مقبولیت کی دیوی بھی جس کی اسیر تھی۔ مائیکل جیکسن کو جدید دور کا ایک ایسا ساحر کہیے کہ جس نے اپنی آواز اور انداز سے سماعتوں کو مسخر کیا اور دلوں پر راج کرتا رہا۔ وہ ایک ایسا فنکار تھا جسے معاشرے نے اس کی بے راہ روی پر مطعون بھی کیا اور اس پر عدالت میں مقدمہ بھی چلا، لیکن یہ سب پرستاروں کی تعداد نہ گھٹا سکا۔ 25 جون 2009 کو مائیکل جیکسن کی موت پر دنیا افسردہ تھی۔ کنگ آف پاپ میوزک کہلانے والے مائیکل جیکسن کی موت کے ساتھ ہی گویا پاپ میوزک کا ایک پرشکوہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہمہ جہت اور تخلیقی انفرادیت کے حامل مائیکل جیکسن نے گلوکار اور میوزک پروڈیوسر کی حیثیت سے بلا شبہ لازوال شہرت پائی اور راتوں رات مقبولیت کے ہفت آسمان طے کیے۔ مائیکل جیکسن نے اپنے زمانے میں کنسرٹ کے تصور کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس کی نجی زندگی کئی نشیب و فراز اور رنج و الم سے بری ہوئی ہے۔ مائیکل جیکسن کے اوراق زیست الٹیے تو معلوم ہوگا کہ وہ کئی بار ٹوٹا بکھرا اور ہر بار ہمت کر کے اسٹیج پر پہنچا جہاں برقی کموں کی جگمگ اور محفل کی رونق نے اس ایک فنکار کی حیثیت سے توانائی سے بھر دیا اور اس نے دل فتح کیے۔ مائیکل جیکسن کی خوبی اس کی بے مثال گائیکی کے ساتھ وہ غیر معمولی رقص اور اکثر وہ انوکھی اسٹیج پر پرفارمنس ہے جس نے مائیکل جیکسن کو عالمی شہرت دی۔ اس کے علاوہ مائیکل جیکسن کو اپنی پر اسرار شخصیت اور انوکھے طرز زندگی کی وجہ سے بھی خوب شہرت ملی۔ مائیکل جیکسن 1982 میں تھرلر نامی البم کے بعد دنیا میں متعارف ہوا اور اسی البم کی بدولت راتوں رات پاپ اسٹار بن گیا۔ اس البم کی 41 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئی جو ایک ریکارڈ ہے۔ 19 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہونے والے مائیکل جیکسن کو بچپن ہی سے موسیقی سے شغف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے 4 بڑے بھائیوں کے ساتھ جیکسن 5 نامی میوزک بینڈ بنا کر پرفارم کرنے لگا اور بعد میں اپنا البم جاری کیا جس نے ہر طرف اس کے نام کی دھوم مچا دی۔ تھرلر سے پہلے اس گلوکار کا ایک سولو البم آف دی وال بھی منظر عام پر آ چکا تھا جو بہت مقبول ہوا، لیکن وجہ شہرت تھرلر بنا۔ اس البم کے بعد بیڈ سامنے آیا جس کی 20 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں۔ پھر ڈینجرس ریلیز ہوا اور یہ بھی مقبول البم ثابت ہوا۔ اس امریکی گلوکار کو شہرت اور مقبولیت کے ساتھ کئی تنازعات نے بھی دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنایا۔ لوگ اسے ہم جنس پرست اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کا عادی سمجھتے تھے۔ 90 کی دہائی میں مائیکل جیکسن پر ایک لڑکے سے جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا گیا اور موت سے کچھ عرصہ قبل بھی وہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مقدمہ لڑ رہا تھا جس میں اسے بری کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف کئی قصے اور اس گلوکار سے منسوب تھے اور کہا جاتا تھا کہ اسے اپنی کالی رنگت سے نفرت تھی۔ وہ ایک سیاہ فام تھا جو اپنی جلد کو سفید دیکھنے کے علاوہ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے متعدد بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی تھی۔ 1994 میں مائیکل جیکسن کی شادی ماضی کے مشہور پاپ اسٹار ایلویس پریسلے کی بیٹی سے ہو گئی جو صرف 2 برس قائم رہ سکی۔ آخری ایام زیست میں مائیکل جیکسن کو تنازعات کے علاوہ مالی مشکلات نے بھی گھیر لیا تھا۔ شہر آفاق گلوکار مائیکل جیکسن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ موت سے ڈرتا تھا اور خواہش تھی کہ 150 سال تک زندہ رہے۔ سیاہ فام اور غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے مائیکل جیکسن کو اپنے ماضی سے بھی نفرت تھی اور کہتے ہیں کہ اس کا بچپن لڑائی جھگڑوں اور والد کے تشدد کی وجہ سے کئی نفسیاتی پیچیدگیوں میں گھرا ہوا تھا جو بعد میں محرومیوں کی شکل میں اس کے ساتھ رہیں۔ HDN کھاریاں۔